بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بچپن سے ہی ہماری گلی میں ہونے والے شادی بیاہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی یہ دن بہت پسند تھے جب سارے رشتہ دار ایک جگہ جمع ہوتے تھے، رنگ برنگے کپڑوں کی بہار ہوتی تھی، خوشبوئیں ہر طرف بکھری ہوتی اور سب کے چہروں پر ایک الگ ہی رونق چھائی ہوتی۔ اور آج تو ویسے بھی خاص دن تھا کیونکہ آج ہماری بڑی بہن نگہت آپا کی بارات آنے والی تھی۔ صبح سے ہی گھر میں رونق لگی ہوئی تھی، ہر کمرے میں کسی نہ کسی کام کی ہلچل جاری تھی۔ اماں کچن میں چولہے کے سامنے کھڑی، کبھی قورمے میں مسالہ ڈال رہی تھیں تو کبھی بریانی کے دیگچے پر نظر ڈالتی جاتی اور بار بار کہہ رہی تھیں، بیٹیوں دیکھ لینا نمک مرچ ٹھیک ہو، کہیں مہمانوں کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ اور میں ان کے پاس کھڑی کبھی پانی کا جگ تھما دیتی، کبھی پلیٹیں دھو کر رکھ دیتی۔ ندرت سب سے چھوٹی ہونے کے باوجود خوب ہدایت دیتی، جیسے ساری شادی اسی نے کروانی ہو۔ بابا ڈرائنگ روم میں کرسی پر بیٹھے تھے اور بار بار کہتے جا رہے تھے، دیکھو بیٹیوں، سب کچھ سادہ رکھنا ہے، ہمیں دکھاوا نہیں کرنا، یہ نکاح ہے، رسمیں تو وہ لوگ اپنے ولیمے میں کریں گے۔ میں تو خوش ہوں کہ اتنا سیدھا سادہ اور پڑھا لکھا لڑکا ملا ہے نگہت کے لیے۔ تم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں یہ رشتہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے۔ میں ان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر مطمئن ہو جاتی تھی۔ نگہت آپا کمرے میں بیٹھی تھیں اور ان کی سہیلیاں انہیں تیار کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ میں جب ان کے کمرے میں گئی تو وہ آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ساتھ ہی گھبراہٹ بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپا دلہا آیا تو نہیں ابھی سے، پریشان لگ رہی ہو؟ تو وہ شرما کر کہنے لگی، ارے دفع ہو جاؤ تم بھی، بس تنگ کرنے آ جاتی ہو۔ میں نے ان کے دوپٹے کے پلو کو ہلایا اور کہا، دل کی دھڑکن سنائی دے رہی ہے آپا؟ آپ تو واقعی بہت گھبرا رہی ہو۔ تو وہ بولی، ایسی بات نہیں ہے، مگر پتہ نہیں دل عجیب سا ہو رہا ہے، سب کچھ اتنی جلدی جلدی ہوا کہ ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ کو اچھا انسان ملا ہے، آپ کے نصیب کھل گئے ہیں۔ آپا نے مسکرا کر کہا، ہاں سچ کہہ رہی ہو، بابا نے واقعی ہمارے لیے سب سے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے ان کے ماتھے کو چوم کر کہا، اللہ کرے آپ ہمیشہ خوش رہو۔ ندرت بھی کمرے میں آ گئی اور بولی، بس اب رونا مت شروع کرنا ورنہ آنکھیں سوج جائیں گی اور میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ہم تینوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ ادھر باہر لان میں کرسیاں لگ چکی تھیں اور چند مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ بابا نے بڑی سادگی سے سب انتظام کیا تھا، نہ کوئی بینڈ باجا نہ شور شرابہ، بس قریب کے کچھ رشتے دار دوست اور چند محلے والے سب ایک دوسرے سے مل رہے تھے کہ میری نظر ایک ایسے مہمان پر جا ٹھہری جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ قداور اور غیر معمولی طور پر خوبصورت تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب کشش تھی جسے دیکھنے والا پلک جھپک نہ بھول جائے۔ اس کا لباس نہ زیادہ بھڑکیلا تھا نہ عام سا، بلکہ سلیقے سے پہنا ہوا سوٹ اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کون ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تقریباً سب مہمانوں کو جانتی تھی، مگر یہ نوجوان پہلی بار نظر آیا۔ وہ ڈرائنگ روم کے قریب بیٹھا تھا اور بابا سے آہستہ آہستہ بات کر رہا تھا۔ بابا کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اس کی باتوں سے متاثر ہے۔ میں نے ندرت کو کمر پر کوہنی مارتے ہوئے کہا، ذرا دیکھو تو یہ کون ہے؟ تو وہ شرارتی انداز میں بولی، ضرور دلہا کے دوستوں میں سے ہے، ویسے دیکھنے میں تو خود دلہا لگ رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بس اب آبا کو مت بتا دینا ورنہ وہ اور گھبرا جائیں گے۔ ندرت بولی، ارے تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں کہتی ہوں یہ تو بہت دلچسپ ہے، اس کی آنکھوں میں کمال ہے، جیسے سیدھا دل میں اتر رہا ہو۔ میں نے کہا، ہاں واقعی کچھ خاص ہے، مگر چھوڑو ابھی ہمیں کام کرنے ہیں۔ ہم دونوں کچن میں چلے گئے، مگر میرا دل بار بار باہر جھانکنے کو چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میں پانی کی جگ لے کر گئی تو وہ نوجوان سامنے سے گزرا اور میرے دل کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ لمحہ ایک عجیب سا اثر چھوڑ گیا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کون ہے اور کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پرانا رشتہ ہو۔ پھر دل ہی دل میں ہنس دی کہ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی، مولوی صاحب آئے اور سب کمرے میں بیٹھ گئے۔ نگہت آپا کا نکاح پڑھایا گیا، سب نے مبارکباد دی اور گھر خوشی سے گونج اٹھا۔ میں اور ندرت بھی خوشی خوشی لوگوں کو شربت پیش کرنے لگی۔ پھر کھانے کا وقت آیا تو سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ شور شرابہ، خوشگپیاں، سب کچھ چل رہا تھا۔ ایسے میں نے شرارت کرنے کا سوچا۔ مجھے معلوم تھا کہ مہمان جب کھانے کے بعد جوتے پہننے لگیں گے تو افراتفری ہوگی، تو میں نے ندرت سے کہا، چلو کسی ایک کے جوتے چھپا لیتے ہیں۔ ندرت نے فوراً کہا،
हाँ, मज़ा आएगा। हम दोनों ने इधर उधर देखा तो वही नौजवान नजर आया जो सारा वक्त मेरे जहन में घूम रहा था। वो अपने जूते दरवाजे के पास उतार कर आया था। हमने एक दूसरे को इशारा किया और दबे पांव जाकर उसके जूते उठाकर सहन के कोने में छुपा दिए। फिर हम हंसते हुए वापस आ गए। कुछ देर बाद जब सब उठने लगे तो वो नौजवान भी जाने के लिए दरवाजे पर पहुंचा, मगर जूते नजर न आए। उसने इधर उधर देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नंगे पांव बाहर निकल आया। सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। कोई बोला, अरे भाई, जूते कहाँ गए? कोई बोला, लगता है किसी ने शरारत की है। और मैं और नुसरत अपनी हंसी जब्त न कर सकी, जोर से हंस पड़ी। वो नौजवान भी मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी नजरें बस मुझ पर जमी थी, जैसे वो सबको नहीं सिर्फ मुझे देख रहा हो। मेरी हंसी पर उसकी नजरें टिक गई थी और मुझे यूं लगा जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया हो। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि ये कोई आम सा मेहमान नहीं है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ न सकी, मगर मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास जागा, जैसे कुछ नया शुरू होने वाला है। मेरा नाम रिफ़त है। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरे वालिद स्कूल के उस्ताद हैं और यही वजह है कि हमारे घर में तालीम को हमेशा सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। बाबा का कहना था कि ज़िंदगी की दूसरी सहूलतें चाहे कम हों, मगर तालीम कभी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमेशा हमें यही समझाया कि पढ़ाई के बगैर इंसान की इज्जत अधूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने हम तीनों बहनों को पढ़ाया और मेहनत से परवान चढ़ाया। हमारी बड़ी बहन निगहत आपा ने भी बाबा के ख्वाब को हकीकत बनाया और एमफिल की डिग्री हासिल की। वो ख़ानदान की पहली लड़की थी जिन्होंने इतनी आला तालीम मुकम्मल की थी। यही वजह थी कि बाबा उन पर बेहद फ़ख्र करते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि मेरी निगहत सिर्फ डिग्री लेने वाली लड़की नहीं, बल्कि वो एक उस्ताद की बेटी है, और उस्ताद की बेटी का इल्म खुद उसके किरदार की गवाही है। मैं जब ये सुनती तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता कि वाकई हमारे आपा ने बाबा के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया है। अब जब निकाह की बात चली तो बाबा के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि रिश्ता कहाँ करे। ख़ानदान वाले शुरू दिन से ही कहते थे कि आपा का रिश्ता फुप्पो के बेटे के साथ तय कर दिया जाए। वो बार बार जिद करती थी कि ख़ानदान के बाहर क्यों जाना है, रिश्ता तो अपनों में ही होना चाहिए। मगर बाबा का कहना था कि वो अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान के हवाले नहीं कर सकते जो उसकी तालीम को समझ ना सके, और फुप्पो की बेटी ने तो अभी कॉलेज भी मुकम्मल नहीं किया था। ऐसे में आपा का मुस्तकबिल क्या होता। बाबा साफ कहते थे कि तालीम याफ्ता लड़की को ऐसे माहौल में नहीं डालना चाहिए जहाँ उसका गला घुट जाए। मैं भी अक्सर सुनती तो दिल ही दिल में सोचती कि बाबा बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपा इतनी समझदार और पढ़ी लिखी है, उन्हें एक ऐसा शरीके हयात चाहिए जो उनकी कदर कर सके। ये मसला काफ़ी दिनों चलता रहा, मगर फिर खाला ने एक रोज़ बाबा से बात की कि उनकी सहेली का बेटा है जिसने बाहर से तालीम मुकम्मल की है और वो अपनी माँ के साथ किसी फाउंडेशन में भी काम करता है। उनकी वालिदा एक बड़ी समाजी शख्सियत है। वो बेवाओं और यतीम बच्चों के लिए एक फाउंडेशन चलाती हैं और पूरे शहर में उनकी इज्जत की जाती है। जबकि लड़के के वालिद अपने बिजनेस के मालिक हैं। उनका अपना एक बड़ा कारखाना है। वो इकलौते बेटे को बड़ी मोहब्बत से पालते रहे हैं। बाबा जब ये सुनकर आए तो उनके चेहरे पर पहली बार इत्मीनान की झलक नजर आई। उन्होंने अम्मा को बताया कि ऐसा लगता है यह रिश्ता निगहत के लिए सही रहेगा, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और लड़के का ख़ानदान भी खुले दिल वाला है। अम्मा ने फ़ौरन कहा कि अगर बाबा को लगता है ये ठीक है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ख़ानदान के लोग इस बात को कैसे लेंगे? तो बाबा ने हंसकर कहा कि लोग तो हमेशा बातें करते हैं, अगर हम उनकी परवाह करेंगे तो बेटियों की जिंदगियों के फैसले कभी न कर सकेंगे। उसके बाद खाला ने अपनी सहेली को पैगाम भिजवाया और फिर जल्द ही वो लोग हमारे घर आए। मैं उस दिन सब कुछ करीब से देख रही थी। बाबा ने सादा सा खाना बनाया और ड्राइंग रूम में बातचीत हुई। निगहत आपा भी पर्दे के पीछे से सब देख रही थी। लड़के की माँ ने बड़े प्यार से कहा कि हम लड़की की तालीम की बहुत कदर करते हैं और हमें खुशी होगी अगर निगहत हमारी बहू बने। बाबा की आंखों में खुशी उतर आई। वो बार बार कह रहे थे कि मैंने अपनी बेटी को हमेशा आज़ाद सोच के साथ पाला है और चाहता हूँ कि वो भी ऐसे माहौल में जाए जहाँ उसकी तालीम और राय की इज्जत हो। इस मुलाकात के बाद बात फ़ौरन तय हो गई और मंगनी की रस्म रख दी गई। मुझे याद है जब हमने निगहत आपा को बताया तो वो पहले चौंक गई, मगर फिर उनकी आंखों में एक सुकून उतर आया। वो बोली, बाबा जो फैसला करेंगे वो हमेशा मेरे हक में होगा। मुझे अपने बाबा पर पूरा भरोसा है।
خاندان والے اس فیصلے پر خوش نہ تھے۔ پھپھو تو سب سے زیادہ ناراض تھے۔ کہنے لگی، اپنے خون سے بڑھ کر کوئی ہوتا ہے کیا؟ مگر بابا نے ان کی ایک نہ سنی اور کہا کہ یہ فیصلہ میں نے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کیا ہے اور میرا ضمیر مطمئن ہے۔ خالہ بھی بار بار کہتی رہیں کہ بہن، یہ رشتہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ میں نے اپنی سہیلی کو بچپن سے جانا ہے۔ وہ لوگ کھاتے پیتے ضرور ہیں مگر غرور نہیں رکھتے۔ ان کا بیٹا بھی نرم مزاج اور سلجھا ہوا ہے۔ یوں چند ہی دنوں میں منگنی ہو گئی اور 15 دن بعد نکاح کی تاریخ رکھی گئی۔ سب کچھ بہت جلدی طے ہوا، مگر خوشی اتنی تھی کہ ہمیں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ آپا کے چہرے پر خوشی دیکھ کر ہمیں بھی اطمینان ہوتا۔ میں اکثر نصرت سے کہتی کہ دیکھو ہماری آپا کتنی خوش قسمت ہے کہ انہیں ایسا رشتہ ملا۔ ندرت شرارت سے کہتی کہ رفت، تمہیں بس ابھی سے ان کی خوشی نظر آ رہی ہے، اپنی باری آئے گی تو تمہیں پتہ چلے گا۔ میں ہنس کر کہتی کہ میری باری تو بھی دور ہے، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ ہم 3 بہنیں ہی ہیں، کوئی بھائی نہیں، اس لیے بابا ہمیشہ ہمیں دوستوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ کہتے کہ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے اتنا سہارا نہ دیتا جتنا میری بیٹیاں دیتی ہیں۔ ان کے یہ جملے سن کر ہم سب کی آنکھیں بھیگ جاتے اور ہم چپ چاپ ان کے گرد بیٹھ جاتے۔ بابا کی محنت سے یہ 4 کمروں کا گھر بنا ہے جس میں ہماری ساری خوشیاں اور یادیں بسی ہیں۔ کبھی کبھی اماں کہتی کہ یہ گھر تو ہمارے لیے جنت ہے، کیونکہ یہاں سکون ہے، محبت ہے، عزت ہے، اور یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ نکاح والے دن صبح سویرے ہی گھر میں گہما گہمی شروع ہو گئے۔ ہر کمرے میں کسی نہ کسی کام کا شور تھا۔ اماں بار بار ہدایت دیتی جاتی کہ رفت یہ کام دیکھ لو، ندرت ذرا برتن صاف کر لو، اور میں کبھی صحن میں جھاڑو دے رہی ہوتی، کبھی کچن میں کھڑی چائے بنا رہی ہوتی۔ ادھر نگہت آپا کا کمرہ ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ ان کی سہیلیاں انہیں تیار کرنے میں لگی ہوئی تھیں، کوئی مہندی لگا رہی تھی تو کوئی دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ میں جب اندر گئی تو آپا نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ذرا دیکھو یہ زیور کیسا لگ رہا ہے؟ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپا آپ تو پہلے ہی شہزادی لگ رہی ہیں، یہ زیور تو بس ایک بہانہ ہے آپ کے حسن کو بڑھانے کا۔ ندرت بھی آ گئی اور اس نے کہا، چلو رفت اب رونے مت لگ جانا ورنہ آپا کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ ہم تینوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ کچن سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، بریانی کے دیگچے پر سے بھاپ نکل رہی تھی، قورمے میں مصالحے کی خوشبو تھی اور حلوے کی مہک نے پورے گھر کو معطر کر دیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے اور ڈرائنگ روم میں کرسیاں بھرنے لگیں۔ باہر لان میں بھی لوگ باتوں میں مشغول تھے اور میں اندر باہر بھاگ رہی تھی۔ ایسے میں جب میری نظر ایک نوجوان پر پڑی تو لمحے بھر کے لیے میرا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ قداور اور غیر معمولی طور پر خوبصورت تھا۔ میں نے زندگی میں شاید ہی کسی کو اتنا دلکش دیکھا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ وہ بظاہر عام سا سوٹ پہنے تھا مگر اس کی شخصیت اس لباس میں اور نکھر رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کون ہے، کیونکہ میں تقریباً سب کو جانتی تھی، مگر یہ نوجوان پہلی بار میری نظر کے سامنے آیا تھا۔ وہ بابا سے بات کر رہا تھا اور بابا کے تاثرات سے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اس سے متاثر ہے۔ میں نے ندرت کو کوہنی مار کر کہا، دیکھو یہ کون ہے؟ ندرت نے شرارت سے کہا، لگتا ہے دلہا کے دوستوں میں سے ہے، اور پھر ہنستے ہوئے کہا، رفت کہیں تمہیں یہ اچھا تو نہیں لگ گیا؟ میں نے غصے کا دکھاوا کیا اور کہا، دفع ہو جاؤ تم بھی، بس فضول باتیں کرتی ہو۔ مگر اندر سے میرا دل عجیب سا دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی نیا قصہ شروع ہونے کو ہے۔ میں ابھی کل کی تھکن بھی پوری طرح اتار نہیں پائی تھی کہ بابا نے دعوت کا اعلان کر دیا۔ نکاح کی خوشی ابھی تک دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ ایسے چلتا رہتا۔ نکاح کے وقت جو ہلچل ہوئی تھی اس میں میں نے بھی اپنی شرارت پوری کی تھی، اور وہ جوتے جو میں نے چھپا لیے تھے، وہ جب ننگے پاؤں واپس گیا تو میں نے اتنی زور سے ہنسی دبائی تھی کہ آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ مگر نکاح کے بعد میں نے وہی جوتے شرارت سے ہنستے ہنستے واپس کیے تو وہ بس خاموش سا کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر لفظ نہیں نکلے، اور میں نے بھی اس وقت زیادہ توجہ نہیں دی کہ فوراً رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور دل جیسے کسی نے ادھورا سا چھوڑ دیا ہو۔ دل چاہ رہا تھا کہ کچھ پل اور بات ہو سکے، مگر سب کچھ جیسے بھاگ رہا تھا۔ پھر جب گھر خالی ہوا تو عجیب سا سکوت چھا گیا۔ وہ چہل پہل، وہ شور شرابہ، سب ایک دم جیسے ختم ہو گیا اور دل کو بھی خالی خالص سا محسوس ہونے لگا۔ امی بار بار کہتی جا رہی تھیں کہ بس ابھی کل کی تھکن ہے، سب معمول پر آ جائے گا،
مگر مجھے لگتا تھا کہ جیسے کچھ کمی سے رہ گئی ہے۔ اگلے دن ہم نے جلدی میں آپا کی دعوت رکھی تھی، کیونکہ جمعے کو نکاح ہوا تھا اور سنڈے کو ان کی طرف ولیمہ تھا۔ اس لیے سیٹرڈے کو ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ چھوٹی سی دعوت کر لی جائے۔ پھپھو اور ان کے بچے بھی یہاں پر تھے اور خالہ کی فیملی بھی۔ صبح سے ہی باورچی خانے میں تھی، امی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ سالن چولہے پر رکھا تھا تو کبھی پلیٹیں سجا رہی تھی، کبھی امی کہتی کہ بیٹا دہی دیکھ لو، ذرا پتلا تو نہیں۔ کبھی کوئی مہمان آ کر کچن میں جھانک لیتا تو ہم سب ہنستے کہ ابھی تیاریاں چل رہی ہیں، بس ذرا صبر کریں۔ سہیل بھائی اور آپا کے آنے سے پہلے ہی گھر والے بہت مصروف تھے۔ میں نے خود سے بھی فیصلہ کیا تھا کہ آج خوب تیاری کرنی ہے، کیونکہ یہ میری آپا کی پہلی دعوت تھی۔ شادی کے بعد سہیل بھائی کی طبیعت بہت ہنسمکھ تھی، وہ آتے ہی سب سے گھل مل گئے۔ ہم سب کے ساتھ انہوں نے کہہ کے لگائے، کبھی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان یہ سالن کی خوشبو تو کمال ہے، مجھے لگ رہا ہے آج ہاتھ زیادہ ہی چلے ہیں، تو کبھی نفرت کو مذاق میں تنگ کرتے۔ سب لوگ کھانے میں مصروف تھے کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی نوجوان اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ایک بڑا سا ٹوکرا تھا جس میں فروٹ بھرا ہوا تھا اور ساتھ میں کچھ تحفے تحائف بھی تھے۔ جیسے ہی سہیل بھائی نے اسے دیکھا تو مسکرا کر کہا، ارے سلیمان تم آ گئے، اچھا ادھر رکھوا دو، اندر جا کے سب سے ملو، یہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ محفل میں جیسے اس کا نام لیا گیا میری نگاہیں اچانک رک گئیں، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ، دل کو ایک دم جیسے جھنجھوڑ گئی۔ میری نظریں ایک پل کو جیسے اس پر ٹھہر سی گئیں، میں نے فوراً آنکھیں جھکا لی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی، جیسے سانس اٹک گئی ہو۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر باہر نکل جاؤں، مگر ساتھ ہی ایک بے نام سی کشش مجھے وہیں روک رہی تھی۔ امی نے کہا، بیٹا تم ذرا فروٹ والے ٹوکرے کو سنبھال لو۔ میں نے سر ہلایا اور آگے بڑھ کر ٹوکرا پکڑ لیا۔ اس نے خاموشی سے ٹوکرا میرے ہاتھ میں تھمایا اور اتنی ہلکی سی مسکراہٹ کی کہ میں پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کچھ بولوں، مگر زبان جیسے ساتھ چھوڑ گئی۔ سہیل بھائی نے کہا، آؤ بیٹھو، سب کے ساتھ کھانا کھاؤ، مگر وہ بولا نہیں، بس ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، ابھی ذرا بیٹھ جاتا ہوں۔ سب کی باتوں میں وہ اتنا کم گو مگر اتنا اثر ڈالنے والا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے سب شور شرابے کے باوجود اس کی خاموشی میری سماعتوں پر حاوی ہے۔ میری بہن نے مجھے کوہنی ماری اور دھیرے سے کہا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نے بس ایک مصنوعی سے مسکراہٹ دے دی اور کہا، کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں۔ اور پھر بھی دل کے اندر ہلچل بڑھتی جا رہی تھی۔ کھانے کے دوران سہیل بھائی اس سے باتیں کرتے رہے، کبھی پرانی یادیں تازہ کرتے، کبھی کہہ کے لگاتے، اور میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ یہ کیسا تعلق ہے جو بنا کے میں اس سے نظریں ہٹانا چاہتی ہوں مگر ہٹا نہیں پاتی۔ کبھی وہ میری طرف دیکھ لیتا تو میں فوراً نظریں جھکا لیتی۔ امی بار بار کہہ رہی تھی کہ مہمانوں کو دھیان سے دیکھو، انہیں کچھ چاہیے تو نہیں، اور میں کچن اور دسترخوان کے بیچ بھاگتی رہی، مگر ہر بار اس کے قریب سے گزرتی تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، جیسے میرا راز سب کو معلوم ہو جائے گا۔ سہیل بھائی نے ایک موقع پر کہا کہ سلیمان بہت ہی پرانا دوست ہے میرا، ہم ساتھ پڑھتے رہے ہیں اور آج کل یہ کاروبار میں میرا بہت ہاتھ بٹاتا ہے۔ اور میں اندر ہی اندر سوچتی رہی کہ یہ وہی ہے جس کی وجہ سے میری ہنسی پھوٹی تھی، جس کے ننگے پاؤں جانے پر مجھے بے اختیار شرارت آئی تھی، مگر آج وہ اتنے وقار اور سکون سے بیٹھا ہے جیسے کوئی انجان سا ہو، اور پھر بھی میرے دل میں ہلچل سی پیدا ہو رہی ہے۔ محفل چلتی رہی، سب لوگ ہنستے بولتے رہے، مگر میری نظر بار بار اس پر جا ٹھہرتی اور پھر میں خود کو ٹوکتی کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، مگر دل کا اختیار کہاں ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میں نے محسوس کیا کہ اس کی خاموشی ہی سب سے بڑی بات ہے۔ جو دل میں سوچا کہ یہ ملاقات شاید میرے لیے کچھ اور ہی رنگ لے کر آئی ہے جو میں بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ اور جب وہ محفل سے اٹھ کر جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور بس مسکرا دیا، جیسے کوئی ادھورا وعدہ کر گیا ہو، اور میری آنکھوں میں پھر وہی لمحہ قید ہو گیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ جب لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے تو ماحول میں ایک عجیب سی راحت اور خوشبو سے گھل گئی۔ سہیل بھائی بار بار کہہ رہے تھے کہ ذرا سی چائے مل جائے تو محفل اور بھی مکمل ہو جائے گی۔ ان کی باتوں میں اتنی خوشی اور شکر گزاری جھلک رہی تھی کہ ہر کوئی متاثر ہو رہا تھا۔ وہ بار بار نگہت آپا کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ میرا تو خواب تھا کہ میرا رشتہ ایسے گھرانے میں ہو جہاں محبت اور اپنائیت ہو، اور اللہ نے میرا خواب پورا کر دیا ہے۔ ان کے لہجے میں اتنی نرمی تھی کہ سب لوگ مسکرا رہے تھے۔ میں چپ چاپ کچن میں آ گئی اور چائے بنانے لگی۔ امی نے کہا تھا کہ ذرا اچھی سی خوشبودار چائے بنا لینا،
کہ سب لوگ تعریف کریں۔ میں نے دودھ گرم کیا، پتی ڈالی اور چینی ناپ رہی تھی کہ اچانک مجھے لگا پیچھے سے کوئی آیا ہے۔ جیسے ہی میں مڑ کر دیکھا تو وہی سلیمان کھڑا تھا۔ میں حیران ہو کر رک گئی اور بولا، آپ کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کوئی مدد کر دوں آپ کی؟ میں نے فوراً کہا، نہیں، آپ مہمان ہیں، آپ باہر بیٹھیں سب کے ساتھ۔ وہ بولا، مہمان تو ہوں لیکن کبھی کبھی مدد کرنے سے انسان قریب آ جاتا ہے۔ اور پھر اس نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، ویسے بھی آپ تو جوتے چھپانے والی ہیں، ذرا چائے چھپانے والی بھی بن جاؤ۔ میں نے اس کی بات پر بے اختیار ہنسی دبا لی اور کہا، آپ تو بہت شرارتی ہیں۔ وہ قریب آ کر بولا، اصل میں مجھے آپ کی ہنسی اچھی لگتی ہے، دل چاہتا ہے بار بار یہ آواز سنوں۔ اور میں جیسے شرما کے فوراً چولہے کی طرف رخ کر لیا اور کہا، آپ یہ سب باتیں نہ کریں، گھر والے سن لیں گے تو کیا سوچیں گے؟ وہ بولا، گھر والے تو اپنی باتوں میں مگن ہیں، آپ ذرا مسکرا دیں تو میری محفل مکمل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، چائے پینے کے بعد آپ کی محفل مکمل ہو جائے گی، ابھی ذرا صبر کریں۔ اس پر وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، آپ باتوں میں بھی کمال ہیں اور ہنسی میں بھی، آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے کہہ کے کتنے دل میں اترتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ سب باتیں چھوڑیں، پلیز پلیٹیں نکال دیں ادھر سے۔ وہ فوراً کیبنٹ کھول کر پلیٹیں نکالنے لگا اور کہنے لگا، یہ لیجئے، حکم کی تعمیل کر دی۔ اور ساتھ ہی بولا، لیکن ایک بات بتائیے کہ اس دن جب میں ننگے پاؤں واپس گیا تھا تو آپ اتنی زور سے کیوں ہنس رہی تھی؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تو بس شرارت تھی، آپ کے چہرے کی حالت اتنی معصوم تھی کہ ہنسی روک نہیں پائے۔ وہ بولا، تو پھر آج بھی ذرا شرارت کر لیں۔ میں نے کہا، آپ کو شرارت کا بہت شوق ہے؟ اور میں ہنستے ہنستے کہنے لگی کہ آپ تو لگتے ہیں جیسے بچپن کے دوست ہوں۔ وہ بولا، شاید اسی لیے تو مجھے یہاں کی ہر چیز اپنائے دیتی ہے۔ میں نے کہا، اچھا اب ذرا یہ ٹرے پکڑیں اور چائے لے جائیں، ورنہ سب کو انتظار ہوگا۔ وہ ٹرے پکڑتے ہوئے کہنے لگا، جی میڈم، لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، کیسی شرط؟ وہ بولا، آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ کبھی بھی یہ ہنسی روکیں گی نہیں۔ میں نے شرما کے کہا، یہ شرط تو مشکل ہے کیونکہ ہنسی تو بے اختیار آتی ہے۔ وہ بولا، بس مجھے یہی پسند ہے کہ آپ بے اختیار ہو کر مسکرا دیں۔ اور پھر اس نے اتنے دھیان سے ٹرے کو تھاما کہ جیسے کوئی قیمتی چیز اٹھا رہا ہو۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکا اتنا کم گو اور پرسکون ہے، مگر جب بات کرتا ہے تو دل کو سیدھا چھو جاتا ہے، جیسے ہر لفظ میں کوئی تاثیر ہے۔ جب وہ چائے لے کر لاؤنج میں گیا تو سہیل بھائی نے کہا، واہ سلیمان، تم تو کمال کے میزبان نکلے، چائے بھی لا رہے ہو؟ وہ ہنسا اور کہا، یہ سب آپ کی سالی صاحبہ کی مہربانی ہے، میں تو بس ساتھ دے رہا ہوں۔ سہیل بھائی نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے تمہیں یہاں کے ماحول بڑا بھا گیا ہے۔ وہ کچھ نہ بولا، بس ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو چائے پیش کرتا رہا۔ میری چھوٹی بہن نے پیچھے سے مجھے کان میں کہا، تمہارے دوست تو بڑے خدمت گزار ہیں۔ میں نے فوراً کہا، یہ میرے دوست نہیں، سہیل بھائی کے دوست ہیں، مگر دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ میری بات سن لے تو کیا جواب دے گا۔ چائے کی محفل میں سب ہنسی مذاق کرتے رہے، مگر میرا دل بار بار کچن کی اس خاموش گفتگو کو دہراتا رہا۔ اس کی وہ بات کہ مجھے تمہاری ہنسی اچھی لگتی ہے بار بار کانوں میں گونج رہی تھی، اور میں شرم کے مارے بار بار نظریں جھکاتی رہی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی اندر ہی اندر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس دن دوپہر کو امی نے کہا، رفت، ذرا بازار سے سبزی اور کچھ گھریلو سامان لے آؤ۔ میں نے ٹوکرے میں لسٹ رکھی اور ندرت کو بھی ساتھ لے گیا، مگر وہ راستے میں اپنی سہیلی کے گھر اتر گئی کہ بس آدھے گھنٹے بعد واپس آ جانا، پھر ساتھ چلیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ، میں کچھ چیزیں خرید لوں گی۔ بازار ہمیشہ رش سے بھرا ہوتا ہے، دکاندار اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں، کوئی آلو پیاز کی قیمت بتا رہا ہے، کوئی کپڑوں پر ڈسکاؤنٹ پکار رہا ہے، کوئی بچوں کے کھلونے بیچ رہا ہے۔ میں ایک سبزی والے کے پاس رکی اور بھاؤ تاؤ کرنے لگی۔ بابا نے ہمیشہ کہا تھا، بیٹا پیسے محنت سے آتے ہیں، کبھی فضول خرچی نہ کرنا، تو میں ہمیشہ دیکھ بھال کر ہی چیز لیتی تھی۔ دکاندار نے کہا، بہن جی آج آلو بہت اچھے ہیں، 70 روپے کلو ہیں۔ میں نے کہا، 70 تو بہت زیادہ ہے، آپ تو ہمیشہ 60 روپے میں دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، بہن جی آج منڈی سے مہنگے آئے ہیں، آپ کو جھوٹ کیوں بولوں؟ میں نے کہا، پھر بھی تھوڑا کم کر دے۔ اس پر وہ ہنسا اور بولا،
آپ لوگ خواتین بڑی ماہر ہوتی ہیں بھاؤ کرنے میں، آپ کی بات مان لیتا ہوں، 60 روپے میں لے جائیں۔ میں نے سبزی لی اور آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک کسی نے میرا نام پکارا، رفعت۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی سلیمان سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں 2-3 کتابیں اور ایک چھوٹا سا تھیلا لیے ہوئے۔ میں لمحہ بھر کو رک گئی اور دل نے جیسے رفتار تیز کر دی۔ وہ قریب آیا اور بولا، اکیلی بازار آئی ہو؟ میں نے کہا، ندرت تھی ساتھ مگر اپنی سہیلی کے گھر اتر گئی۔ اس نے کہا، اچھا تو اب میں آپ کا سامان اٹھانے میں مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، نہیں، میں لے جاؤں گی، یہ زیادہ بھاری نہیں ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میرا ٹوکرا پکڑ لیا اور بولا، آپ فکر نہ کریں، آپ کے والد ٹیچر ہیں اور ٹیچرز کی بیٹیوں کو ہم جیسے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، آپ کو کیسے پتا کہ بابا اسکول ٹیچر ہیں؟ وہ بولا، سہیل نے سب بتایا تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا، واقعی جس گھر کی تربیت اتنی مضبوط ہو وہاں کی بیٹیاں بھی بہت نیک دل ہوں گی۔ میں نے کہا، آپ تو تعریف کرنے میں بہت آگے ہیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں نے کہا، اچھا بدر سے ہٹیں ورنہ لوگ سمجھیں گے ہم کوئی اور رشتہ رکھتے ہیں۔ تو وہ مسکرا کر بولا، تو کیا برا ہو اگر لوگ یہی سمجھیں؟ میں اس کی بات پر جھیم گئی اور کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بولا، مذاق کر رہا ہوں، اصل میں مجھے بازار کا شور بہت برا لگتا ہے، مگر آج یہ شور بھی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ ساتھ ہیں۔ ہم دونوں ایک دکاندار کے پاس رکے۔ میں نے کہا، یہ سیب کتنے کے ہیں؟ دکاندار نے کہا، 200 روپے کلو۔ میں نے کہا، نہیں بھائی، بہت مہنگے ہیں۔ وہ فوراً بولا، بھائی ذرا اچھا سا بھاؤ لگاؤ ورنہ یہ بہن جی ہنستے ہنستے آپ کو ہی خرید لیں گی۔ میں اس کی بات پر زور سے ہنس پڑی اور شاید پہلی بار اتنی کھل کر ہنسی تھی کہ میرے آس پاس کھڑے 2-3 لوگ بھی مجھے دیکھنے لگے۔ اس لمحے میری ہنسی سن کر سلیمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے کوئی بات دل کے اندر اتر گئی ہو۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر جیسے اپنے آپ سے بات کرتا ہوا بولا، مجھے تمہاری ہنسی سے پیار ہو گیا ہے۔ میں چونک گئی اور کہا، کیا کہا آپ نے؟ وہ فوراً سنبھلتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، بس یہ کہ آپ کی ہنسی واقعی دل کو خوش کر دیتی ہے۔ میں نے شرما کر کہا، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ بازار ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ بولا، لوگ تو دیکھتے ہی رہیں گے، لیکن جو میں نے محسوس کیا وہ زبان پر آ ہی گیا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا، چلیں اب سامان پورا کر لیں ورنہ گھر دیر ہو جائے گی۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے سب چیزیں خریدی اور اس نے ہر بار دکاندار کو پیسے دینے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، یہ میرے بابا کے پیسے ہیں، مجھے خود دینا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، بس اتنا ضد مزاج کیوں ہے آپ کا؟ میں نے کہا، یہ ضد مزاج نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ بابا کی کمائی میرے لیے امانت ہے۔ اس نے سنجیدہ ہو کر کہا، آپ کی بات میں سچائی ہے، واقعی آپ کی تربیت کا رنگ جھلکتا ہے۔ ہم دونوں جب واپس محلے کے قریب پہنچے تو اس نے ٹوکرا مجھے تھما دیا اور کہا، اب یہ میرا حق نہیں بنتا کہ دروازے تک آؤں ورنہ لوگ سوال کریں گے۔ میں نے کہا، آپ نے بہت مدد کی، شکریہ۔ اس نے بس ایک نظر مجھے دیکھا اور کہا، رفعت، آپ کی مسکراہٹ میرے دن کی روشنی ہے، اور پھر مڑ گیا۔ میں دروازے پر کھڑی سوچتی رہی کہ آخر وہ یہ سب باتیں کیوں کہتا ہے اور میرے دل میں کیوں ایک عجب سا سکون اترتا ہے، جیسے اس کے الفاظ عام نہیں بلکہ کسی گہرے جذبے سے بھرے ہیں۔ اس دن پہلی بار ہم سب نگہت آپا کے بنگلے پر کھانے کے لیے گئے تو میرا دل ایک عجیب سی کیفیت میں تھا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ اپنی زندگی سادگی میں گزاری تھی اور یہ پہلا موقع تھا جب ہم ایسے گھر میں داخل ہونے والے تھے جہاں ہر چیز شان و شوکت اور امانت کی عکاسی کر رہی تھی۔ امی صبح سے ہی تیاری میں لگ گئی تھیں، بار بار ہمیں سمجھا رہی تھیں کہ کسی چیز میں کمی کوتاہی نہ ہو، اور بابا بھی کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہے تھے۔ انہوں نے جاتے وقت کہا تھا، بیٹا، یہ امیر لوگ ہیں، ان کے طور طریقے الگ ہیں، ہم اپنی عزت بچا کر ہی واپس آئیں گے۔ ندرت تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، دیکھنا وہاں کا کچن کتنا بڑا ہوگا اور کمرے کتنے خوبصورت ہوں گے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بالکل شہزادی کا ماحول ہوگا، مگر وہاں جا کے اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا ورنہ لوگ سمجھیں گے ہم نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ امی نے فوراً ٹوکا کہ رفعت، تم بھی کچھ کم نہیں ہو، اپنی زبان ذرا قابو میں رکھنا اور ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ ہم جیسے اس بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئے، سامنے ایک شاندار لان نظر آیا جس میں رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے اور چاروں طرف ہلکی روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ دروازے پر ملازم کھڑا تھا جس نے فوراً گیٹ کھولا اور سلام کیا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی کہ یہ کیسا گھر ہے جہاں ملازم بھی اتنی عزت سے پیش آتا ہے۔
جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو وسیع اور اس ڈرائنگ روم سامنے آیا، جس میں قیمتی صوفے اور بڑی بڑی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر ندرت کے منہ سے بے اختیار نکلا، واہ، یہ سب تو کمال ہے۔ امی نے فوراً اس کی کلائی پکڑی اور کہا، خاموش رہو، باتیں باہر آ کر کرنا۔ ہم صوفے پر بیٹھے ہی تھے کہ نگہت آپا اپنے ساس سسر کے ساتھ اندر آئی۔ نگہت آپا کی ساس نہایت خوش اخلاق عورت تھی۔ وہ فوراً امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آپ کی بیٹی نے تو ہمارا دل جیت لیا ہے، اتنی سلجھی ہے اور پڑھی لکھی لڑکی ہے، ہمارے سہیل کے لیے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وہ بار بار نگہت آپا کی تعریف کر رہی تھی اور امی بھی خوش ہو کر ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ نگہت آپا کے سسر ایک سنجیدہ مگر شفیق انسان لگ رہے تھے۔ وہ بابا کے پاس بیٹھے اور ان سے اسکولوں اور تعلیم کے نظام پر گفتگو کرنے لگے۔ بابا بھی جیسے اپنے میدان میں آ گئے تھے اور پوری سنجیدگی سے انہیں اپنے خیالات بتا رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں حیران تھی کہ بابا جیسے ایک عام اسکول ٹیچر اس بڑے آدمی کے ساتھ اتنی آسانی سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ان کی شخصیت کا ہی کمال تھا۔ کھانے کا وقت ہوا تو ہمیں ڈائننگ ہال میں لے جایا گیا اور وہاں کا منظر تو مزید شاندار تھا۔ لمبی میز پر درجنوں ڈشیں سجی ہوئی تھیں، جن کی خوشبو نے ہی دل موہ لیا تھا۔ ندرت نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، یہ کھانے تو میں نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے فوراً کہا، خبردار، اگر کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو امی کے سامنے پکڑی جاؤ گی۔ کھانے میں اتنی ورائٹی دیکھ کر سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا لیں اور کیا چھوڑیں۔ کبھی باربیکیو کی خوشبو دل کو کھینچتی، کبھی بریانی کی مہک دماغ کو گھیر لیتی، کبھی قورمے کے مسالے کا ذائقہ منہ میں پانی لے آتا۔ میں نے پلیٹ میں تھوڑا تھوڑا سب کچھ لیا تاکہ سب ذائقے چکھ سکوں۔ سہیل بھائی اور نگہت آپا ہمارے ساتھ بیٹھے تھے۔ سہیل بھائی نے بہت اپنائیت سے کہا، آنٹی، انکل، آپ بالکل اپنے گھر کی طرح سمجھیں، کوئی جھجک نہ کریں، یہ سب آپ کے لیے ہی ہے۔ ان کی باتیں سن کر امی کے چہرے پر سکون سا آ گیا اور بابا بھی مطمئن نظر آئے۔ کھانے کے دوران بار بار نوکر آ کر پانی اور مشروبات پیش کر رہے تھے اور سب لوگ ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ تبھی اچانک میری نظر سلیمان پر پڑی، جو نہ جانے کہاں سے آیا تھا۔ وہ سہیل بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کبھی کبھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً نظریں چرا لی، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کھانے کے بعد میٹھے میں فروٹ چاٹ اور کھیر پیش کی گئی اور جیسے ہی میں نے چمچ ہاتھ میں لیا، سامنے سے ایک چھوٹی سی پلیٹ میرے سامنے آ کے رکھی، جس میں بالکل وہی پھل رکھے گئے تھے جو میں سوچ رہی تھی کہ کاش پلیٹ میں یہی ہوتے۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر پھر نظر سلیمان پر جا رکی، جو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً سر جھکا لیا اور سوچنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے میرے دل کی خواہش کو جان لیا۔ دوسری بار جب ہم ڈرائنگ روم میں واپس آئے تو نگہت آپا کی ساس نے ندرت سے کہا، بیٹا، تمہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے یا نہیں؟ ندرت نے فوراً کہا، جی آنٹی، بہت شوق ہے، مگر اکثر لائبریری سے کتابیں نہیں ملتی۔ اس پر سلیمان نے فوراً جیب سے ایک چھوٹی سی کتاب نکال کر کہا، یہ میرے پاس ہے، یہ آپ پڑھ لیجیے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ تو وہی کتاب تھی جس کے بارے میں نے 2 دن پہلے دل میں سوچا تھا کہ کاش مل جائے تاکہ میں پڑھ سکوں۔ ندرت تو خوشی سے کتاب لے کر شکریہ ادا کرنے لگی، مگر میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ میری خواہش اس کے پاس پہلے ہی موجود تھی۔ جانے سے پہلے اس نے چھوٹا سا باکس میری طرف بڑھایا۔ میں نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا ہے؟ وہ بولا، بس ایک چھوٹا سا تحفہ۔ میں نے کہا، مگر کیوں؟ اس نے کہا، دوستوں میں تحفے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ جب میں نے باکس کھولا تو اندر ایک ننھا سا کھلونا تھا، جو بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے بچپن میں پسند کیا تھا اور کبھی سوچتی تھی کہ دوبارہ مل جائے تو کتنا اچھا ہو۔ میں اس پر حیرت سے دیکھنے لگی اور اس نے بس آہستہ سے کہا، کبھی کبھی دل کی آواز سنائی بھی دی جاتی ہے اور پڑھ بھی لی جاتی ہے۔ میں شرما کر خاموش ہو گئی اور گھر واپس آ کر بھی دیر تک یہی سوچتی رہی کہ آخر یہ لڑکا کون ہے جو میرے دل کے چھپے ہوئے راز بھی جان لیتا ہے۔ میں نے کئی دن بس سلیمان کی یادوں میں گزار دیے۔ دل کے اندر ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوتا تھا، جیسے کوئی بہت قریب آ کر بھی دور ہو گیا ہو۔ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ وہ سامنے آ جائے گا اور اپنی وہی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہے گا کہ میں یہاں ہوں، لیکن پھر حقیقت واپس لے آتی اور کمرے کی خاموشی اور وقت کی رفتار یاد دلاتی کہ سب خواب سا ہے۔ انہی دنوں ایک دن نگہت آپا اچانک گھر آ گئی۔ سہیل بھائی کہیں باہر جا رہے تھے اور کچھ دن کے لیے ان کو ہمارے پاس چھوڑ گئے۔ امی بابا خوشی خوشی ان کا استقبال کرنے لگے اور گھر کا ماحول بدل گیا۔
کیونکہ نگہت آپا کی عادت تھی کہ وہ ہر بات میں چٹکیاں لیتی تھیں اور ماحول کو ہلکا پھلکا بنا دیتی تھی۔ شام کا وقت تھا، امی نے دسترخوان لگایا، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں ہاتھ بٹایا۔ بابا روز کی طرح اخبار پڑھتے جاتے اور کبھی کبھی اپنی رائے بھی دیتے کہ سیاست دان کیا کر رہے ہیں یا ملک کا حال کس طرف جا رہا ہے۔ ندرت چپ چاپ اپنے فون میں لگی ہوئی تھی اور نگہت آپا بار بار کہتی جا رہی کہ یہاں کا کھانا ان کے بنگلے والے کھانے سے زیادہ مزیدار ہے۔ امی مسکرا دیتی اور کہتی کہ گھر کے ہاتھ کے کھانے کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کھانے کے بعد جب ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تو آپا نے مجھ سے کہا کہ آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی اور کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس تھوڑا سا تھکن محسوس کر رہی ہوں۔ وہ ہنس پڑی اور بولی کہ تھکن کیسی؟ تمہاری عمر میں تو بس مسکراہٹ اور خواب ہونے چاہیے۔ پھر رات کو جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں نگہت آپا کے ساتھ ان کے کمرے میں لیٹ گئی۔ انہوں نے بتی بند کی اور میرے قریب ہو کر آہستہ آواز میں پوچھا، ایک بات بتاؤ، سلیمان کون ہے؟ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی کہ یہ نام ان کے منہ سے کیسے نکل گیا۔ وہ مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ مت چھپاؤ، میں نے تمہیں کئی بار دیکھا ہے، جب کوئی اس کا نام لیتا ہے تو تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی آ جاتی ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں اسے جانتی ہوں؟ آپا ہنس کر بولی، مجھے کسی نے نہیں بتایا، میں نے خود محسوس کیا ہے۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ سلیمان کی کہانی سنانی شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ سلیمان کے والدین کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، جب بھی ابھی وہ بہت چھوٹا تھا۔ سہیل کے والد نے اس کی پرورش کی جیسے اپنا بیٹا ہو، مگر وہ ہمیشہ ایک الگ سا رہا۔ اس نے کبھی خود کو کسی کا بوجھ نہیں سمجھنے دیا۔ اکثر وہ آتا رہتا سہیل سے ملنے یا ان کے گھر کی خبریں لینے، لیکن زیادہ تر وہ اکیلا رہا ہے۔ اس کے اندر ایک سنجیدگی ہے جو عمر سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ آپا نے آ بھری اور کہا کہ کارخانہ زیادہ تر وہی سنبھالتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نے سہیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر زندگی گزاری ہے۔ دونوں کی دوستی بہت پرانی اور گہری ہے، لیکن پھر بھی سلیمان ہمیشہ سب سے تھوڑا الگ تھلگ سا رہتا ہے، جیسے اس کے اندر کوئی راز چھپا ہو۔ میں نے حیرت سے ان کی باتیں سنی، دل جیسے ایک دم اور بوجھل ہو گیا تھا۔ آپا کہتی جا رہی تھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کے بلڈرز کا خاص آدمی ہے۔ کے بلڈرز ان کے علاقے کا ایک بڑا سرمایہ دار ہے، جس کے کاروبار دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، اور سلیمان پر اس کا اعتماد بہت ہے۔ یہ سن کر میں اور الجھ گئی، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سلیمان اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپا کہنے لگیں کہ سہیل اور سلیمان بیسٹ فرینڈز ہیں، اور سہیل بھائی کے کئی فیصلوں کے پیچھے سلیمان کا ہاتھ رہا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سلیمان اپنے لیے کبھی کچھ نہیں رکھتا، وہ سب دوسروں کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے جیسے کچھ مانگتا ہی نہیں۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، کبھی کبھی انسان اپنی مسکراہٹ کے پیچھے کئی دکھ چھپا لیتا ہے۔ سلیمان بھی ایسا ہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے قریب آنا چاہتا ہے، ورنہ یوں بار بار تمہارے راستے میں نہ آتا۔ میں نے نظریں چرا لیں اور دل ہی دل میں سوچتی رہی، کیا واقعی ایسا ہے یا یہ سب میرا وہم ہے؟ آپا نے پھر کہا، دیکھو، تمہارے بابا تمہاری شادی کے بارے میں اکثر سوچتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جو تمہارے دل کو بھی سکون دے اور تمہاری عزت بھی کرے۔ مجھے لگا جس سے ان کی باتوں میں چھپا ہوا اشارہ میرے دل کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا، آپا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ سلیمان کی آنکھوں میں کچھ ایسا ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، مگر پھر ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ خواب نہ نکلے۔ آپا نے مسکرا کر کہا، اگر خواب بھی نکلے تو یادیں حقیقت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ تم بس اپنی نیت صاف رکھو، باقی وقت خود فیصلہ کرے گا۔ اس رات میں نے بہت دیر تک نیند کی کوشش کی، مگر بار بار سلیمان کی صورت آنکھوں کے سامنے آتی رہی، اس کی وہ مسکراہٹ، وہ انداز، جیسے سب کچھ جانتا ہو مگر پھر بھی کچھ نہ کہتا ہو۔ دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اور بے چینی دونوں اکٹھے ہو گئے تھے، اور میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید سلیمان کا میرا تعلق کسی عام رشتے سے بڑھ کر ہے۔ جس دن نگہت آپا نے سہیل بھائی کے سامنے میرے اور سلیمان کے رشتے کی بات چھیڑی تو کمرے میں ایک لمحے کے لیے عجیب سا سکوت چھا گیا۔ سہیل بھائی نے میری طرف دیکھا، پھر آپا کی طرف، اور پھر نظریں جھکا کر کہنے لگے، نگہت، یہ باتیں مت کیجیے، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ نگہت آپا نے نرمی سے کہا، سہیل، میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ رفت اور سلیمان کے درمیان ایک انس ہے، اور میں یہ بات صاف دیکھ سکتی ہوں۔ آپ کیوں سے آنکھ چرا رہے ہیں؟ سہیل بھائی نے قدرے سخت لہجے میں کہا، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے،
اور نہ ہی عام مسئلہ۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے تو آپ وعدہ کریں کہ یہ سب راز ہی رہے گا۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ آخر اتنی سختی کیوں؟ نگہت آپا نے ان کی بات پر خاموشی اختیار کی، لیکن تھوڑی دیر بعد میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، رفت بیٹا، کچھ سچائیاں اتنی بھاری ہوتی ہیں کہ سننے والا پل بھر کے لیے اپنی دنیا بدلتا محسوس کرتا ہے، مگر سچ پھر بھی سچ رہتا ہے، چاہے جتنا بھی چھپایا جائے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں یہ سچ جان لینا چاہیے تاکہ تمہارے قدم کسی دھوکے پر نہ ٹکے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپی، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور آہستہ آہستہ بولی، سلیمان کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ایک جن ذات ہے، اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس نے بچپن میں اپنی طاقتیں کھو دی تھیں، تبھی وہ ہماری دنیا کے قریب رہنے لگا۔ سہیل کے والد نے اس کی پرورش ایسے کی جیسے وہ کوئی یتیم بچہ ہو، لیکن دراصل وہ دوسروں سے مختلف ہے۔ میں نے ایک لمحے کو خود کو جیسے سنبھالا ہی نہیں، نظریں دھندلی سی ہونے لگی، دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی اور میں نے آہستہ سے کہا، آپی، اگر وہ انسان نہیں تو پھر یہ دل کیوں اس کی طرف کھنچتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، دل کی محبت کا کوئی تعلق نسل یا مخلوق سے نہیں ہوتا، محبت بس دل کا معاملہ ہے۔ لیکن تمہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آگے چل کر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ یا کوئی خوفناک حقیقت جو تمہیں جھٹکا دے۔ میں نے ان کی باتیں پوری توجہ سے سنی، مگر میرے دل نے جیسے فیصلہ کر لیا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں نے کہا، آپی، مجھے پرواہ نہیں، میں بس یہ جانتی ہوں کہ وہ مجھے چاہتا ہے اور میں بھی اس کے لیے کچھ محسوس کرتی ہوں۔ آپا نے میرا ہاتھ دبایا اور کہا، بیٹا، یہ تمہارا فیصلہ ہے، لیکن یہ سچ میں نے تمہیں بتا دیا تاکہ تم اندھیرے میں نہ رہو۔ اگلے دن آپی نے مجھے اپنے گھر چائے پر بلایا۔ وہاں سہیل بھائی بھی موجود تھے اور سلیمان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر سہیل بھائی نے جیسے ہمت کر کے کہا، رفت، ہمیں تم سے ایک سچائی چھپانی نہیں چاہیے، اور یہ رشتہ اگر آگے بڑھنا ہے تو تمہیں حقیقت جاننی ہی ہوگی۔ سلیمان خاموش تھا، جیسے خود کو روک رہا ہو۔ سہیل بھائی نے کہا، سلیمان کی اصلیت دراصل وہ نہیں ہے جو تم دیکھ رہی ہو، وہ تمہارے جیسا انسان نہیں ہے، اس کا وجود مختلف ہے، اور یہ بات تمہیں آج جاننا ہوگی تاکہ کل کوئی دھوکہ نہ ہو۔ میں نے ایک لمحے کو سلیمان کی طرف دیکھا، وہ نظریں جھکائے بیٹھا تھا، پھر آہستہ سے بولا، مگر میری محبت سچی ہے رفت، میں نے کبھی تمہیں دھوکہ دینے کی نیت نہیں رکھی، میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر میری حقیقت تمہیں قبول نہیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایک لرزش تھی، جیسے وہ ٹوٹ رہا ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، سلیمان، مجھے اعتراض نہیں، میں نے تمہیں تمہارے دل کے لیے چاہا ہے، نہ کہ تمہارے وجود کے لیے۔ اگر تم جن زاد ہو تو بھی تم وہی ہو جو میرے دل کو سکون دیتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی، جیسے کسی کو صدیوں بعد سکون ملا ہو۔ وہ خوش ہو گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ میں ساری زندگی تمہیں خوش رکھوں گا۔ اس لمحے میرا دل ہلکا ہو گیا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ نگہت آپا نے ایک طویل سانس بھری اور کہا، بیٹا، تم دونوں کو یہ سفر آسان نہیں ملے گا، لیکن اگر نیت صاف ہے تو راستے بھی کھلتے ہیں۔ سہیل بھائی نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گئے، جیسے وہ بھی دل ہی دل میں مان گئے کہ محبت اپنی طاقت آپ ہوتی ہے۔ ہم سب نے چائے کی کپ تھامی اور کمرہ ایک نرم سی روشنی سے بھر گیا۔ مجھے لگا جیسے یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے میرا ہے، اور سلیمان کی خاموش خوشی میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ چند ہی دنوں بعد ہمارا رشتہ پکا ہوا اور سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ رخصتی میری تعلیم تک روک دی گئی تاکہ میں اپنی ڈگری مکمل کر سکوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔